ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ سب ساتھی جناب انشاءاللہ اللہ کو فضل سے ٹھیک ہوں گے الحمدللہ۔ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی۔ تو شروع کرتے ہیں سبق انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الرجیم۔ الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، کل ہم نے سورہ کاف کا 13 نمبر آیت تک ترجمہ کیا تھا۔ آج ہم ان میں سے ایک آیت کو ساتھ ملائیں گے، اس لیے کہ رکوع ہماری سمجھ میں آ جائے، اور پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کی تفسیر کیا ہے، اور معنی جو ہے وہ تب ہمارے ذہن میں بیٹھیں گے کہ جب اس کا مطلب، اس کی تفسیر جو ہے وہ بھی ذہن میں آ جائے۔ تو بعد میں جو دہرائی ہو رہی ہے اس کی رپورٹ کیسر بھائی ذرا مجھے دیں۔ جی سر، دہرائی کا جو ہے نا سر، وہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں واپس اسی پیٹرن پہ آنا پڑے گا جب آپ جی واپس جی تشریف لے آتے ہیں۔ تو جی جی اس طرح سے دہرائی تو ہم کر رہے ہیں، پر اس میں جی جی زیادہ تر لوگ مصروف ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں واپس اسی پیٹرن پہ آنا پڑے گا۔ جی انشاءاللہ وہی پیٹرن ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس دہرائی کو جاری رکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بھول جاتا ہے بڑی بہت جلدی۔ تو آئیے جی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کل جو ہم نے پڑھی تھی آیت 13 نمبر، نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ جی کیسر بھائی؟ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ان کی سچی خبر حق کے ساتھ تلاوت بیان کرتے ہیں۔ ہاں جی، نبا کے مطلب بھی سچی خبر ہوتا ہے، تو بے شک خبر کہہ دیں کہ بے شک ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر ان کی خبر حق کے ساتھ نقصو بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ ساتھی اپنے پروفیسر صاحب کہہ دیں۔ انہم بے شک وہ فتیتن نوجوان تھے، آمنو کے جو ایمان لائے، بربہم اپنے رب پر، برب کے ساتھ اپنے رب پر، وزدناہم ہدا، مشتاق بھائی، اور ہم نے ان میں ہدایت کا اضافہ کر دیا۔ اور دوسرا جملہ کیا ہوگا کہ ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ اضافہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہو گئے جی۔ اور کیا کیا اللہ تعالیٰ، جیسے نقصو کے بتا رہا ہے، زدنا بتا رہا ہے، تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ دو لفظ جو ہے اس کے اندر نئے ہیں۔ ربطنا پہلے ساتھی جو ہمارے ساتھ کلاس میں ہیں انہوں نے پڑھا ہوا ہے، ربط رے بے تو، کیا معنی ہوتے ہیں ربط کے؟ مضبوط کر دیا۔ نہیں، رابطہ۔ نہیں، ربط کا مطلب ہوتا ہے رابطہ، ملانا، جی ٹھیک ہے۔ لیکن جب ربطنا علا آ جائے تو اس کے معنی وہ ہیں جو ابھی بتائے اپنے مشتاق بھائی۔ مشتاق بھائی نے، کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ کا ترجمہ، اور ہم نے ان کی دلوں کو مضبوط کر دیا۔ مضبوط کر دیا۔ جی، اور ویسے ترجمہ بنتا ہے عرب کا کہ ہم نے ان کے دلوں پر، یہ جو ملا بنے گا ربطنا، گرا لگانا بھی ہوتا ہے
کہ ہم نے ان کے دلوں کو ملا کر اس کے اوپر گرہ لگا دی، یہ اس کے معنی بنتے ہیں، اور ان کو ملا کر بھی ہو گیا تو ربط بھی ہو گیا، تو ہم ترجمہ اس کا جو محاورتاً ہے وہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اب کیسے مضبوط کیا، یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت یہ افراد اپنے وقت کے جابر حکمران اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور وہ کافر ہے، مشرک ہے، دوسرے الہوں کی عبادت کرنے والی ہے قوم، اور ان کا جو بادشاہ ہے وہ بھی، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کے آگے آ رہا ہے کہ اذ قاموا، تو ترجمہ اس کا کریں گے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اذ قاموا، ترجمہ کریں جب وہ جب وہ وہ کھڑے کھڑے ہوئے۔ ہوئے۔ جب وہ کھڑے ہوئے، قیام کے اندر سے قامو نکلا ہے، قائم بھی اسی طریقے سے ہماری زبان کا لفظ ہے، جب وہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے انہوں نے کیا کہا، فقالو، ترجمہ تو انہوں تو نے انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا ربنا، اے ربنا ہمارے نہیں، ربنا اے ہے، نہیں نہیں، ہمارا رب، ربنا، ربنا کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے رب، اس کے پیچھے یا معذوف ہوتا ہے، حذف ہوتا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب۔ ربنا یہاں یا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہے، ربنا ہمارا رب ہمارا رب ہے، ہمارا رب ہے، رب السماوات والارض، جو 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 آسمانوں آسمانوں اور اور زمین کا زمین کا رب رب ہے۔ ہے۔ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، بالکل۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو دوسرے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور سارے دوسرے بنا رکھے ہیں، لیکن جابر حکمران کے سامنے، ظالم حکمران کے سامنے، دنیا کے سامنے یہ بات کہنا چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو ترجمے کے طور پر نہ لیں۔ یہ دیکھیں کہ اس وقت وہ لوگ، اگر ہم اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھیں تو شاید ہماری اتنی ہمت نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمت دلانے کے لیے یہ بات کر رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے تو تم نے ان اولیاء اللہ کی طرح، ان نوجوانوں کی طرح، جی کون سا تھی بول رہے تھے؟ جی وہ فون کسی کا آ گیا تھا، انہوں نے میوٹ کر لیا سر، معذرت سے۔ اچھا جی، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، تو ان نوجوانوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، زمین کا رب۔ رب ہے، اب رب میں نے بتایا تھا کہ رب کے بہت سارے معنی ہیں، رب کا مطلب پالنے والا بھی ہوتا ہے، رب کا مطلب مالک آقا بھی ہوتا ہے، جی جی دو جی معنی تو ہیں ہمارے ذہن میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو آسمان اور زمین کا رب ہے، لن ندعو، لن ندعو، لن ہے اور ندعو، جی ہم ہم نہیں ہرگز پکاریں گے، پکاریں ہم گے، ہرگز نہیں ہم لن دعا پکاریں نہیں، ندعو، ہم ہم نہیں ہرگز پکاریں نہیں پکاریں ہم نہیں پکاریں گے، من دون ہی کے دو ترجمے ہم نے کیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ یا اس کو چھوڑ کر، اس کو چھوڑ کر، اس کو اس چھوڑ اللہ کو کر، من دون ہی اس اللہ کو چھوڑ چھوڑ کر، کر، الہ کسی اور معبود کو، کو تو لن ندعو من دونہ الہ، یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں، کریں جی۔ ہم ہم ہرگز ہر نہیں پکاریں گے اس اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس اللہ کے علاوہ یا اس اللہ کو چھوڑ کر الہ کسی معبود کو۔ یہ ہے جی موحد ہونا، اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا، اور یہ بہت بڑی بات ہے سب لوگوں کے سامنے کہنا۔ اب دوسرا انہوں نے کہا لقد قلنا اذن، اب لقد کے اندر ہم تھوڑا سا اپنی زبان کو سمجھنے کے لیے لگائیں گے کہ اگر ہم نے ایسا کیا، اگر ہم نے ایسا اگر ہم نے ایسا کیا کہ اللہ کے چھوڑ کر دوسروں کو معبود مانا، اگر ہم نے ایسا کیا تو لقد
تو بے شک قلنا اذن اس हमने وقت ہم نے کہا لقد قلنا اذن کا ترجمہ अगर हमने بے ऐसा شک किया ہم نے تو کہا यकीनन उस بے جی شک वक्त ہم اگر हमने ہم نے कहा ایسا کیا تو اس وقت ہم نے کہا. اب لفظ آ رہا ہے شاطا تو یہ نیا لفظ ہے. ساتھی ہمارے ساتھ نئے کون سے ہیں جی کیسر نئے بھائی؟ نئے ساتھی ہمارے ساتھ داؤد صاحب ہیں، محمد عابد صاحب ہیں، داؤد صاحب. ضیاء اللہ جی ملک داؤد صاحب اور ہیں۔ عابد صاحب کو میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے سب ہو گیا جی. ٹھیک ہے نئے ساتھی ہیں ہمارے ساتھ. شاطا تو نیا لفظ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. اس کے معنی بہت سارے آپ کو ملیں گے. لغو بات بھی ملے گا، بےہودہ بات بھی ملے گا، جھوٹ بھی ملے گا. ویسے شاطا تو کا مطلب ہوتا ہے حد سے گزری ہوئی بات، اور جو حد سے گزری ہوئی ہو وہی جھوٹ ہوتی ہے، وہی لغو ہوتی ہے، وہی بےہودہ ہوتی ہے. تو ہم اس کے اصل ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے جی اپنا ڈاکٹر داؤد صاحب. ٹھیک ہے جی جی سر. تو اگر ہم نے ایسا کہا تو اس وقت ہم نے حد سے گزری ہوئی بات کہی. اذن کا مطلب ہے اس وقت، اس سے نکلا ہے اذن اس وقت. شاطا تو کا مطلب کیا ہوگا؟ حد سے گزری ہوئی حد سے گزری ہوئی بات. تو میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، پھر پروفیسر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ کریں گے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اذ قاموا جب وہ سب کھڑے ہوئے، فقالوا تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونه الہا ہم ہرگز اس کو چھوڑ کر کسی کو معبود نہیں پکاریں گے. لقد قلنا اذن شططا بریکٹ میں اگر ہم نے ایسا کیا تو بے شک ہم نے اس وقت حد سے گزری ہوئی بات کہی. قلنا کے اندر ہے بات کہی. جی پروفیسر صاحب. وربطنا اور ہم نے مضبوط کیا. ربطنا علی قلوبہم وربطنا علی قلوبہم اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اس قاموا جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا تو انہوں نے کہا ربنا ہمارا رب وہ ہے رب السماوات والارض کہ جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے. لن ندعو ہم ہرگز نہیں پکاریں گے من دونہ اس کے سوا الہن کسی اور الہ کو. لقد قلنا اذن شططا اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے لغو بات کہی یا وقت بات کہی. حد سے گزری ہوئی بات کہی. جی حد سے اس پر اتفاق ہو حد سے گزری ہوئی بات کہی. اچھا جی یہ بھی یہاں تک الحمدللہ ایک آیت ہو گئی. آگے کیا ہو گیا؟ وہ اس قوم کے اندر ہی تھے اور قوم مشرک تھی، قوم اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو ماننے والی تھی. انہوں نے کلمہ حق کہا. انہوں نے کہا اب ہؤلائی قوم اتخذوا من دونہ آلہہ ہؤلائی قومنا اتخذوا من دونہ آلہہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم پہلے پڑھا ہوا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. تو جی ہؤلاء قومنا کا ترجمہ یہ لوگ ہماری قوم ہے یا یہ ہماری قوم ہے. تو یہ لوگ ہم کہیں گے یہ لوگ ہماری قوم قوم ہے. ہے یہ لوگ ہماری قوم ہیں جنہوں نے اتخذوا من دونہ جنہوں نے بنا لیا اللہ کو جنہوں نے بنا لیا ہے. اصل میں اتخذوا الہ من دونہ درمیان میں آ گیا. تو جنہوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر آلہہ ہے جی جنہوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر کئی معبود بنا لیے ہیں. الہن کی جمع قلت کل بتائی تھی، جیسے فتن کی فتیتن آتا ہے اسی
طریقے سے آلیہ کی جمع ساری الہن کی جمع آلیہتن آئے گا، کئی معبود. تو کیا بنے گا جی؟ ہا الائی قومنا، یہ یہ ہماری ہماری قوم کے لوگ بنا لیے ہیں. ہیں. یہ لوگ کہہ لیں تو آسان رہے گا، یہ لوگ ہماری قوم ہیں جی. یہ لوگ ہماری اتخذوا قوم من دونہ آلیہ، جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کئی اللہ کو معبود چھوڑ بنا کر لیے کئی ہیں. معبود بنا لیے ہیں. جنہوں نے اس اللہ کو، اس کو چھوڑ کر کئی معبود بنا لیے ہیں. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو بھی الہ ہے اس کے لیے کوئی واضح دلیل ہونی چاہیے، یعنی کہ اللہ جو ہے اپنی موجودگی کا یا اپنے ہونے کا احساس یہ دلاتا ہے کہ آسمان و زمین کی طرف دیکھو، کس نے پیدا کیا. اگر دنیا کے اندر کوئی ایسا ہے کہ جس نے اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین، یہ انسان ہی پیدا کر دیکھ لے، تو جتنی بھی دلیلیں ہیں ربوبیت کی اور تخلیق کی، یہ تو کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے باقاعدہ دلیلیں بنائی ہیں، اور دوسرے اگر کوئی معبود بنائیں گے تو اس کے لیے کوئی ایسی دلیل تو پیش کرنی چاہیے کہ جو انہوں نے کوئی چیز بنائی ہو، کوئی تخلیق کی ہو، یا وہ حقدار ہوں اس کے. کیا خیال ہے آپ کا؟ صحیح بات. بالکل. تو اللہ تعالیٰ اسی لاجک کے ساتھ ان سے بات کروا رہا ہے کہ لولا یاتون، اصل میں ہے یاتی تھا تو یاتی بی، یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور یاتی بی کا مطلب جو بسلطان ہے نا وہ بے ساتھ لگے گا، تو لے کر آنا. یاتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لے کر آنا لے کر آنا یہ یاتی کا مطلب ہوتا ہے آیا، آنا. وہ آیا، یا تونا وہ آئے، اور یا تونا علیہم کے بعد با ہے تو اس کا مطلب ہے لے کر آتے. لولا یاتونا علیہم، وہ کیوں نہیں ملا؟ ان وہ معبودوں کیوں پر نہیں کیوں نہیں لے کر آتے. لولا یاتونا علیہم کا ترجمہ جی؟ وہ ان معبودوں پر کیوں نہیں لے کر آتے. جی وہ ان معبودوں کے بارے میں کہہ لیں، یہ وہ ان معبودوں پر لے کر کیوں نہیں لے کر آتے سلطان بین، واضح سلطان کا مطلب ہوگا دلیل. سلطان جی، سلطان یہ ذہن میں رکھیے گا، ملک کا حاکم بھی ہوتا ہے سلطان، جو طاقتور ہوتا ہے. سلطان کے معنی عربی کے اندر دلیل کے بھی ہیں، کہ جو سب چیزوں پر غالب آ جائے، تمام زبانی جو چیزیں دیں اس کے اوپر غالب آ جائے تو اس کو سلطان کہتے ہیں. جیسے دنیا کے افراد ہیں ان کے اوپر ایک آدمی غالب آ جاتا ہے تو اس کو سلطان کہتے ہیں. تو وہ ذہن میں رکھتے ہوئے تو وہ ان معبودوں پر کوئی واضح دلیل لے کر کیوں نہیں آتے. میں دوبارہ کہوں گا جی، آپ ترجمہ کریں لولا یاتونا علیہم بسلطان بین. وہ ان معبودوں پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے. کیوں نہیں آتے. جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا جو اسلوب ہے نا وہ غیر منطقی نہیں ہے. منطق کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے کہ ہاں اگر تم اپنے معبود ہیں تو ان پر کوئی لاؤ دلیل کہ بھئی یہ چیزیں ہیں جو جس وجہ سے ہم ان کو الہ مانے. آگے اللہ تعالیٰ پھر ایک حقیقت بتا رہا ہے، فمن اظلم، فمن اظلم، ترجمہ کریں جی. تو اس سے بڑا ظالم کون؟ سب سے بڑا کون ظالم بڑا ظالم ہے ممن افترا، جس نے گھڑ لیا. جس نے افطرا گھڑ کا لیا. ترجمہ جو ساتھی ہے پہلے پارے میں میرا خیال ہے افطرا کا لفظ نہیں آیا، نہیں نا آیا. جی نہیں. افطرا تو ساتھیوں کے لیے افطرا کا مطلب ہوتا ہے اپنے پاس سے بنا لینا جس کی حقیقت نہ ہونا، اسی کو ہم کہتے ہیں گھڑ لینا. تو کون شخص اس شخص سے بڑا ظالم ہے جس نے گھڑ لیا اللہ، اللہ پر یا اللہ کے بارے میں کذبا، جھوٹ. جی تو ترجمہ بنے گا کون فمن اظلم ممن افترا، اور کون شخص بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے گھڑ لیا اللہ کذبا، اللہ تعالی کے بارے میں یا اللہ پر بہت بڑا جھوٹ. جی
कैसर भाई, आप डॉक्टर दाऊद साहब को मेरा ख्याल है कहें, जी दाऊद साहब आपका माइक मेरे ऑफ सामने है। लिस्ट नहीं है। जी सर कोई मसला नहीं, दाऊद साहब आप आप जरा अपना माइक ऑन बताते हैं। करें, मेरे ख्याल में वो मसरूफ है सर, माइक ऑफ है जी, उनका, वो मसरूफ है। साथी और किसी को कहें जो नए हों। आबिद साहब है हमारे साथ, जियाउल्लाह मलिक आबिद भाई। साहब है। चलें आबिद जी साहब कर देते हैं उनको। हाउला सर, जी मैं बोलूं सर। जी जी जी, आप पढ़िए। पढ़े। हाउलाई, यही वो लोग, हाउलाई कौमुना, यही हमारे कौम के लोग हैं। हम कर रहे हैं, इत्तखज़ू, ये लोग हमारी कौम है। हमारी कौम है। नहीं, इत्तखज़ू, दोबारा कहें, हाउलाई का तर्जुमा करें ये हाउलाई, लोग। जी हाउलाई ये लोग, कौमुना हमारी कौम के हैं, कौम है। जी, कौम आगे। है। इत्तखज़ू, इत्तखज़ू मिन दूनिही जिन्होंने आलिहा। बना लिया है, जिन्होंने बना लिया है, मिन दूनी ही, उस अल्लाह के सिवा, इलाहन, बहुत से इलाह, या बहुत से आलिहा। आलिहातन है। आलिया, बहुत से रब बना लिए हैं। लौला, बहुत से माबूद कर रहे हैं, बहुत से माबूद बना लिए बहुत हैं। से मबूद जी। बना लिए हैं। लौला, लौला यातूना अलैहिम इन, बिसुल्तानिम बैयिन। तर्जुमा करें आप। क्यों नहीं लाते वो इस पर, बिसुल्तानिम बैयिन, वाज़िया दलील, कोई वाज़े दलील, ठीक है, कोई वाज़िया कि दलील। वो इस फमन पर अज़लम, कोई इन वाज़े पर। दलील क्यों नहीं लाते। जी, आगे पढ़े। जी फमन असलम अलैहिम है फमन सर। अज़लम, अलैहिम। जी, अच्छा। इन पर। फमन इन पर। अज़लम मिम्मन इफ्तरा, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसने गढ़ लिया, अलल्लाही, अल्लाह ताला पर, काजिबा, बड़ा झूठ। जी, बड़ा झूठ। ठीक है जी, अलैहिम की दुरुस्त अल्लाह ताला माफ फरमाए। लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिम बैयिन, कि वो इस पर, इन खुदाओं पर या इन माबूदों पर कोई कोई मुझे सर बड़ी करे वाजिया दलील क्यों नहीं लाते। इसकी वाज़ेह दलील लेकर क्यों नहीं आते। फमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा, तो कौन बड़ा जालिम है उस शख्स से जिसने अल्लाह ताला पर झूठ गढ़ लिया। किसी और को अल्लाह ताला कह दिया, या ये कहा कि भी अल्लाह ने ये कहा है कि भी इनको पूजो। जो भी झूठ हो सकता है अल्लाह के खिलाफ। अच्छा जी, आगे जो चीज आ रही है जी, लफ्ज लंबा है, बाकी सारे आसान है इंशाअल्लाह। मैं पहले पढ़ता हूँ। फ़इज़ तज़लतुमूहुम, अब वो आपस में बात कर रहे हैं। जो असहाबे काफ हैं, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि अब वहां वो तकरीर करके कौम के सामने भी, बादशाह के सामने भी उनसे अलग हो गए। तो आपको अगर मैं बताऊं, आपने प्रोफेसर साहब, आप जरा इसकी तशरीह करेंगे। वो जो जी फिरका ये असल में मुतजिला एक, था। जी बिल्कुल, तारीख में एक गिरोह गुजरा है, मुतजिला। मुतजिला और खवारिज, ये दोनों गिरोह जो हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में थे, और इन्होंने चूंकि अपने लिए एक अलग राह मुंतखब कर ली थी, इसलिए बिल इत्तेफाक इन लोगों को मुतजिला कहा गया। जी बिल्कुल, तो उससे हमारा तर्जमा थोड़ा पता चल जाएगा। फ़इज़ी तज़लतुमूहुम, तो जब तुम उन मुशरिकीन से अलग हो गए हो। ये वो अपने बारे में कह रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि जो नौजवान हैं वो खड़े हैं, अलग हो गए वहां से, अपने आप को हिजरत करने के लिए आमादा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि जब तुम उन मुशरिकीन से अलग हो गए हो, और किन से अलग हुए हो, वमा याबुदून इल्लल्लाह, और उनसे भी अलग हो गए हो जो, जिनकी वो लोग अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं। तो क्या करो, फ, वो अमर का सीगा है, तजवीज है। अब पहले पढ़ चुके हैं हम मावा, क्या तर्जमा होगा, फावू। पनाह लो। तुम ठिकाना लो, ठिकाना बनाओ। जी, तो ठिकाना बनाओ, तो पनाह लो, ठीक है जी। मावा इलल काफी, क्या करेगा, वाह। यनशुर लकुम रब्बुकुम,
اب ینشر نشر سے نکلا ہے، پھیلانا، نشریات آپ نے سنی ہوں گی کہ آواز خبر جو ہے وہ پھیلتی ہے ٹیلی ویژن سے یا ریڈیو سے، تو ان کو نشریات کہتے ہیں۔ تو یہاں اسی سے ینشر لکم ربکم، کہ تمہارا رب تمہارے لیے پھیلا دے گا، ماشاءاللہ، کیا مر رحمتی ہی۔ ابھی آپ کریں گے ترجمہ، میں بعد میں کروں گا۔ میری اپنی رحمت رحمت میں سے سے، اپنی رحمت میں سے، وہ تو رحمت ہے لامحدود، اس کی کوئی حد نہیں، اس میں سے رحمت کو تمہارے لیے پھیلا دے گا۔ یہ اللہ کا اسلوب ہے کہ جو اللہ کے ساتھ چلتا ہے اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور آگے جو لفظ ہے یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وَيُحَيِّ، اور وہ کہ مہیا کرے ترجمے گا۔ اندر کیا ہے؟ مہیا کرے گا۔ جی، ساتھی مہیا جو کرے نئے ہیں ان کو ذرا دیکھنے دے کہ بھئی وہ کیا آپ ذہن میں رکھتے ہیں۔ پہلے پڑھا ہے وَحَيِّ لَنَا، وَحَيِّ لنا، نہیں، پہلے ہم نے پڑھا تھا فی امرنا رشدا، شاید تھا کل جو پڑھا تھا۔ وحی لنا امرنا رشد۔ جی، تو یہ ہے کہ وَيُحَيِّ، اور وہ مہیا کرے گا لکم، تمہارے لیے من امرکم، جی لکم من تمہارے امرکم تمہارے مرفقا۔ اب یہ نیا لفظ ہے جی، سنو جی، سنے ذرا۔ جب میں پہلی دفعہ پڑھتا ہوں تو اس لیے پڑھتا ہوں کہ آپ خود ترجمہ جو ہے وہ کریں اپنے ذہن میں۔ دوسری دفعہ پڑھا ہے، ہم پڑھتے ہیں مل کے۔ مرفقا کے اندر رفق، ریفے کے بنا ہوا ہے، اور رفق کہتے ہیں نرمی کو، دل کا نرم ہونا۔ مرفق وہ آلہ ہوتا ہے کہ جو چیز کو نرم کر دے، تو مرفقہ آسانی، یہ بھی ہے جی، نرمی۔ تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے تمہارے لیے تمہارے کام میں نرمی پیدا کر دے گا، آسانی پیدا کر دے گا۔ تو مرفقہ کا ترجمہ بہت سارے آئیں گے، رفیق بھی اسے سے نکلا ہے، ساتھی بھی جی۔ تو رفق وہ ساتھی ہوتا ہے کہ جس کے دل میں تمہارے لیے نرمی ہو، وہ اس کو رفیق کہتے ہیں۔ مرفق وہ آلہ ہوتا ہے جس کے اندر نرمی ہو، تو اس ظرف مکان اگر ہوگا تو وہ جگہ ہے جس کے اندر نرمی ہو۔ تو اب جی میرے ساتھ پڑھیں، فَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، لمبا لفظ ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ فَإِذ الگ لفظ، تو ترجمہ کریں از کا ترجمہ، جب اور جب، اور جب جب، اوکے۔ اعْتَزَلْتُمُو کا ترجمہ کریں جب تم الگ ہو گئے ہو۔ ان سے آگے آگے ابھی ان سے میں نے کہا ہی نہیں نا چشتی صاحب جب جی، تم ہم اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ اور جب تم اعتزل الگ ہو گئے ہو، ہم ان سے، ان سے کن سے، ان کا ترجمہ کیا ہے؟ مشرکین اپنے قوم سے، مشرکین سے، ٹھیک ہے، مشرکین ترجمہ کریں۔ اور جب تم ان مشرکین سے الگ ہو گئے ہو، آپ ترجمہ کریں جی۔ اور جب جب تم جب ان مشرکین سے الگ ہو گئے ہو، ہاں جی، اب ہم بھی ہے، اب اعتزال آگے بھی آئے گا۔ وما یعبدون الا اللہ، یہ آپ کو اب اپنا اصول وہ جو ہے نا 98% والا، اس کو توڑنا پڑے گا۔ اصول یہ تھا کہ ماں کے بعد اللہ آ جائے تو ماں کا مطلب کیا بیان میں کہا تھا؟ نفی نہیں، نہیں آتا۔ اس جگہ پہ نہیں آئے گا، اس جگہ پہ ترجمہ بنے گا، جو جملہ ہے وہ بنے گا فَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ، یہ جملہ بنے گا اور جن کہ جب تم ان سے اور الگ ان چیزوں سے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں الگ ہو گئے ہو۔ ٹھیک ہے جی، جی سر، کیا ترجمہ میں نے کہا؟ فَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور اور جب 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 تم تم ان الگ سے ہو الگ گئے ہو ہو، گئے ہو، اچھا اور ٹھیک ہے، الگ ہو ان گئے، آگے پھر دوبارہ کہہ دیں گے وما یعبدون الا اللہ، اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں۔ ان سے بھی الگ ہو گئے ہو جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں۔
नहीं, अब जुमला नहीं बनना ना, मेरी बात सुने। तो तर्जुमा हम करेंगे, और जब तुम उनसे और उन चीजों से जिनकी वो अल्लाह के अलावा इबादत करते हैं अलग हो गए हो, ये बनेगा जुमला। सही। जी अपना चिश्ती साहब आप करें जरा अलग करके तर्जुमा। जब तुम उनसे और उन चीजों से जिनकी वो इबादत करते हैं अलग हो अल्लाह गए के हो। इल्लल्लाह भी है ना, अल्लाह के अल्लाह, अलावा। हाँ, अल्लाह के अलावा। जी, अब क्या करो, जुमला पूरा नहीं हुआ। फावू, तो पनाह लो। ना लो, फावू, तुम तो पनाह लो। तुम तो पनाह लो पनाह लो। इलल बनाओ कहफी, इलल कड़ी कहफी, गार के गार की जी गार गार की गार तरफ। गार के में। अभी बड़ी छोटी नहीं कहेंगे, गार की तरफ पनाह लो। ठीक है जी, जाओ पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, वहां गार है, वहां पनाह ले लो। अल्लाह क्या करेगा, यनशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमतिही। यनशुर लकुम, वो खिला फैला देगा। देगा तुम्हारे तुम्हारे लिए लिए। फैला तुम्हारे लिए देगा। वो खिला यनशुर देगा लकुम रब्बुकुम का मतलब क्या होगा जी? वो फैला फैला देगा देगा। तुम्हारे लिए तुम्हारा रब तुम तुम्हारे फैला लिए फैला देगा। जी, यानशुर ये का वो नहीं तुम्हारे करना लिए चाहिए तुम्हारा कि रब रब फैला जो है देगा। इसका फाइल जाहिर है। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए फैला देगा मिर रहमतिही, अपनी अपनी रहमत अपनी में से। रहमत अपनी में से। रहमत अपनी में से। रहमत में से। अब जुमला बनेगा, तो तुम गार की तरफ बना लो, वहां तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत में से फैला देगा। वयुहय्यि लकुम, और और वो और मुहैया करेगा तुम्हारे लिए। क्या करेगा तुम्हारे लिए। वयुहय्यि लकुम का तर्जुमा, और और वो वो तुम्हें मुहैया मुहैया करेगा करेगा तुम्हारे लिए तुम्हारे और लिए वो मुहैया करेगा तुम्हारे लिए मिन अमरिकुम, तुम्हारे काम में। तुम्हारे तुम्हारे काम में। हमारे काम में। क्या मुहैया करेगा, मिरफका, आसानी। 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 आसानी पैदा कर देगा इंशाअल्लाह। कहाँ यह है कि यहाँ मुश्रिकीन जो है वो, ये बिल्कुल, ये देखें कि मक्का के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ इस वक्त। यकीन करें कि हालात जो यहाँ के अफराद देखे हैं वो नस्ल दर नस्ल तकरीबन मुसलमान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। लेकिन जो मतलब है, मैं अब रिकॉर्डिंग हो रही है, जो मैंने खुद महसूस किया, दुरुस्तगी, अक्खड़पन, और कोई नरमी नहीं। मतलब ये चीज यहाँ महसूस किया मैंने बातों के अंदर, ये मेरा अपना एहसास है, और मैं कुरान मजीद मेरे सामने है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि यकीनी तौर पर ऐसा है। अच्छा, अब यही चीज वहां भी थी, और सूरह काफ की ये बात बता के असवाब काफ का किस्सा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा थे उनको तसल्ली दी जा रही है, और सहाबा को तसल्ली दी जा रही है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत में से अगर उनका रब तुम्हारा रब तुम्हारे लिए रहमत को फैला देगा, तो आप भी आज भी रहमत फैल सकती है, और वो तुम्हारे काम में आसान, तुम्हारे लिए आसानी मुहैया करेगा। आज भी आसानी मुहैया हो सकती है, और आसानी हुई। क्या ख्याल है जी। जी। कि रसूल पाक बिल्कुल सल्लल्लाहु जी अलैहि सर। वसल्लम ने हिजरत फरमाई, और वहां से फिर यह है कि एक रियासत मदीना माशाअल्लाह बनी, और उसके सम्राट भी देखे, जिसको आज तक हम उसी नमूने को पाकिस्तान के अंदर भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और दुनिया वाले भी उसी की तकलीद कर रहे हैं। अच्छा जी, इंतखाब करें जी। फाइज़ तजल तुम मिरफ़क़ा तक हमने एक आयत और पढ़नी है। जी, मुश्ताक साहब कर दे। मुश्ताक साहब कर मुश्ताक दे। साहब। वइज़ तज़लतुमूहुम, और जब तुम उनसे अलग होगे, हो वमा या जब तुम उनसे अलग होगे हो, वमा यअबुदूना इल्लल्लाह भी साथ पढ़े। इल्लल्लाह, तो उन चीजों से जिनकी वो अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं इबादत करते हैं। इबादत करते हैं।
फअू फ फ फहू इलल कहफी, तो तुम पनाह लो गार की तरफ। जी। यंशुरू लकुम रब्बुकुम यनशुर लकुम रब्बुकुम मिन यंशुर लकुम रहमतिही, रब्बुकुम मिन रहमतिही, वो फैला देगा तुम्हारे लिए तुम्हारा रब अपनी रहमत में से। अब वो फिर नहीं ना कहना तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत को कर ले, फैला देगा। जी। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत को फैला देगा। वयुहयी लकुम वयुहय्यि वयुहयी लकुम मिन अमरिकुम मरफका, और वो मुहैया करेगा तुम्हारे लिए तुम्हारे मामला में आसानी। तुम्हारे काम में आसानी। अब ये 3 मिनट है, अल्लाह ताला फरमा रहा है। अब इसको हम रिवीजन नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे कि वो काफ जो थी, काफी लंबी आयत है माशाअल्लाह। चले देखते हैं कि सूरज जो है वो थी शिमालन जुनूबन, पता लगता ये है इसलिए कि सर सूरज शुरू होता है तो ये लोग वहां चले गए, वहां जाके सो गए। वो सारे का सारा वाकया आगे पीछे आयात है, वो उसको मिला के हमें अपने दिल में रखना है। अल्लाह को जरूरत नहीं है वो वाकया मिलाने की। अल्लाह ताला जो जो भी आयात होते हैं उसी तरतीब से बयान करता है। हम एक वाकया कर वो गए जाके, अल्लाह ताला ने उनको सुला दिया वहां। तो और इसको ध्यान में रखते हुए कि सूरज जो था वो जब तुलू होता था तो कैसे होता था, अब जब वो ज़वाल पदीर होता था गुरूब होने के लिए तो कैसे होता था। मेरे ख्याल इतना ही हम पढ़ पाएंगे। वतर शम्सा इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन। तो वतर शम्सा का मतलब क्या है? तू सूरज को उसको देखता है, देखता है, ठीक है, देखता है, या तूने सूरज को देखा, तरा माजी है जी। वातर शम्सा, तूने सूरज को देखा है, तूने सूरज को देखा। इज़ा तालाअत, तू के अशम्स जो है मुअन्नस है इसलिए तालाअत जब वो तुलू होता है। तालाअत माजी है, उसके पीछे इज़ा आया हुआ है इसलिए मुजारे में तर्जमा कर रहे हैं। तो तूने देखा कि जब सूरज तुलू होता है, तर्जमा करें जी, वातरा शम्सा इज़ा तालाअत। तूने देखा जब सूरज तुलू होता है, शुरू होता है, तूने देखा शुरू कि होता जब है, सूरज तुलू होता है। तजावारू, तजावारू नया लफ्ज है। तजावारू झुक जाता है, झुक जाता है एक तरफ। तजावारू अन कहफिहिम, वो उनके गार से एक तरफ झुक जाता है। तजावरु अन कहफिहिम का मतलब क्या होगा? वो उनकी वो गार उनके से एक तरफ झुक जाता है। अब वो तरफ भी बताया, वो उनके गार से झुक जाता है। जात अल यमीनी, यमीन दाएं कहते तरफ। हैं दाएं दाएं को, तरफ, जात कहते हैं तरफ वाला, तो दाएं तरफ क्या होगा? दाएं तरफ। दाएं तरफ। वइज़ा ग़रबत, तर्जुमा करें, वइज़ा जब ग़रबत, और जब वो और जब गुरूब गुरूब होता होता है, और गुरूब जब होता है। वो गुरूब होता है। तक़रीदुहुम, तक़रीदुहुम कुतरा जाता है, लफ्ज माने वही है, हम लफ्ज दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं। कुतरा जाता है उनसे, क्या है कि वइज़ा ग़रबत, और जब वो गुरूब और होता है, जब गुरूब होता और है, जब वो गुरूब होता है तो तक़रीदुहुम, कतरा वो जाता है। उनसे उनसे कतरा जाता है, कतरा जाता है, कुतरा जाता है। ज़ातल शिमाल, शिमाल की शिमाल तरफ। की तरफ। शिमाल की तरफ। जी, बाएं जानिब, शिमाल जानिब उसको कहते हैं बाएं को।